کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو. مولا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ قالا حب اعدائنا، ہمارے دشمن کی محبت کبیرہ گناہ ہے. کہ اے مومنو 14 کے دشمنوں کی محبت سے بچنا، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا. پھر نقوی صاحب میسر نے سوال کیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے ندخلکم مدخلا کریما، بڑی عزت والی جگہ تمہیں عطا کروں گا، وہ کیا ہے؟ قال حب علی، کہا علی کی محبت کے بغیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک مختصر سی آیت سامنے ہے میرے. جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں، امانت ہے ہر صاحب ایمان کی، وصول کیجئے گا. ہر مومن سے اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے ایمان والو، اگر تم گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو. گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو مجھے. آج میں نے نقوی صاحب اس ممبر سے بتانے ہیں کہ گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہیں. ان تجتنبوا، اگر اجتناب کرو، بچ جاؤ، کبائر ما تنہون عنہ، ان گناہان کبیرہ سے جن سے تمہیں میں نے منع کیا، تو پھر کیا کروں گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا. ادھر کہتا ہے گناہوں سے بچو، ادھر کہتا ہے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا. ہاں بس چند لمحے دیوار ادراک پر میرے ساتھ چلنا، پھر آگے بر اعظم ہے اور بڑا کھلا رستہ ہے. نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو نابود کر دوں گا. ڈھونڈتے رہ جائیں گے لکھنے والے کہ لکھے تو تھے گئے کہاں، اور جاننے والے بھی حقا بقا ششدر ہوں گے. اس کے گناہ کہاں گئے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور میں تمہیں بہت بڑی عزت والی جگہ میں لے جاؤں گا. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے جنت کی بات کی ہے تو وہ ذہن سے نکال دے. بے شک جنت عزت والی جگہ ہے، لیکن اسے اللہ نے مدخلن کریمہ کہا ہے. اور نقوی صاحب قرآن پڑھیے، علی مرتضیٰ شاہ جی، یا اللہ نے قرآن کو کریم کہا، یا انہ لقول رسول کریم، محمد کو کریم کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا خود کو کریم کہا، یا مومن سے کہہ رہا ہے تمہیں کریم جگہ میں لے جاؤں گا. ہاں سورہ نساء ہے، طبیعت میں اجلت ہو جمیل شاہ جی، کوئی بھی بندہ قرآن ممبر پہ لا سکتا ہے. بس گناہان کبیرہ سے بچنا، پھر میں تمہارے گناہ بھی دھو ڈالوں گا، تمہیں ہاں مدخل کریم، کریم جگہ عطا کروں گا. بس تمہید ختم ہونے چلی ہے. میسر نامی صحابی صادق آل محمد کے سامنے ہے. پہلے خواجہ کوثر حیدر شاہ قرآن کے وارث سے پوچھ لینا کہ وہ اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. مولانا نے نظر اٹھائی، فرمایا ما تقولو یا میسر فی من لم یعص اللہ طرفۃ عین ولکنہ لیس منا ویجعل ھذا الامر فی غیرنا. اے میسر، تیرا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو. مجھے یہ پچھتاوا نہ ہونے دینا کہ میں نے بے وقت بے جگہ پہ بات شروع کر دی ہے. فرمایا لم یعص اللہ طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اس کے اوامر مانے ہوں، نواہی سے اجتناب کیا ہو. بس یہ ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے.
وَيَجْعَلُ هَذَا الْأَمْرَ فِي غَيْرِنَا، اور جو ہمارا منصب ہے ہمارے غیر کو دیتا ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ما اقولو یا سیدی وانت بحضرت کا، سرکار تیری بارگاہ میں بیٹھ کر میں کون ہوتا ہوں کچھ بولنے والا؟ مسکرا کے فرمایا انہو فی النار، سمجھ لے یہ بندہ دوزخ میں ہے۔ جی یعنی ایک جھپک، آنکھ جھپکنے میں سال لگتا ہے، یہ اتنی دیر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن ہمارے منصب ہمارے غیر کو دیتا ہے۔ فرمایا انہو فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ وما تقول فی رجل یا میسر یدین ما تدین وَيُحِبُّنَا وَلَكِنَّهُ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ مَا بِالنَّاسِ، اور ایسے بندے کے بارے میں آئے میسر تیرا کیا خیال ہے کہ وہ اسی سے محبت رکھتا ہے جس سے تو رکھتا ہے؟ یعنی ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، لیکن اس اکیلے بندے پر گناہ اتنے ہیں جتنے روئے زمین کے انسانوں کے۔ اللہ، ہاں مجھے نہیں خبر کہ تماشائی کتنے ہیں میرے سامنے، خریدار کتنے ہیں۔ شیراز صاحب خریداروں کے لیے ہے جملہ، ما بالناس، جتنے پورے انسانوں کے گناہ اتنے اس اکیلے بندے کے گناہ، لیکن یحبنا، محبت ہم سے رکھتا ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ پھر میسر نے کہا ما اقولو یا سیدی وانت بحضرت کا، سرکار تیری بارگاہ میں بیٹھ کر میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ مسکرا کے فرمایا انہو فی الجنہ، آنکھ بند کر کے سمجھ لینا یہ جنت میں ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ بار بار سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک وہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن ان میں سے نہیں، ان کا نہیں، فرمایا جہنم میں ہے۔ اور ایک کے پاس پوری انسانیت کے برابر گناہ ہے مگر ان کا ہے، فرمایا جنت میں۔ میسر ذرا دل میں پریشان ہونے لگا، مولا نے یہی آیت پڑھی جو میں نے پڑھی، فرمایا قرآن نہیں دیکھا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ہونا، کہ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو۔ مولا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کالا حب آدائنا، ہمارے دشمن کی محبت کبیرہ گناہ ہے۔ حب آدائنا، ہاں بے شک مجلس کے بعد بگے شاہ جی کی کوٹھی تک چلے آنا، حوالہ دیکھ لینا، آج دیکھ لینا، میں یاد نہیں مانگ رہا، کہا ہمارے دشمن کی محبت کبیرہ گناہ ہے جو بخشا نہیں جا سکتا، جس کی شفاعت نہیں۔ اس سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، 14 کے دشمنوں کی محبت سے بچنا، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ سر اٹھانا حلال زادو۔ پھر نقوی صاحب میسر نے سوال کیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے ندخلکم مدخلن کریما، بڑی عزت والی جگہ تمہیں عطا کروں گا، وہ کیا ہے؟ قالا حب علی، کہا علی کی محبت کے بغیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ علی کی محبت کو عزت دار کہہ رہا ہے۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے پہ کھرونچے پڑنے والی ہیں اور کس کے رخسار پہ گلزار کھلنے والا ہے، یا قرآن کریم، یا محمد کریم، یا اللہ کریم، یا علی کی محبت کریم۔ تو منڈی والوں مجھے یہ کہنے کا حق دیتے ہو کہ میں کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کے کہوں جس کی محبت کبریا مزاج ہو۔ اللہ جانے وہ علی کیا ہوگا۔ ہاں بس اس کی محبت میں کھوٹ نہ ملانا، اس کے دشمن کے در پہ نہ جانا ہے، اور گناہوں پہ ڈیٹھ نہ ہو جانا۔ گناہ کو گناہ سمجھ، جناب رسالت میں آپ سے نقوی صاحب ایک بندے نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ شیطان نے، ہاں جی، اور ان کے القاب کسی کو نہ دینا۔ ہاں اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جب گرد مرتضی تمہارا سننا ہے عرض کی ہے کہ ان کے القاب کسی کو نہ دینا، یہ سما نکنا۔ کہا یا رسول اللہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا،
लाखों सालों की इबादत अकारत। और आपके कितने हुबदारों को मैं जानता हूं जिनके जिम्मे हजारों सजदे वाजिब हैं, उनका क्या होगा? उसको एक की माफी नहीं, इनको आप जन्नत के टिकट देते फिरते हैं। बस सहीफे रहमत पे सुर्खी जलाल आई, कहा मलऊन तू मोमिन को शैतान की मिसाल देना चाहता है? का सरकार नाराज नहीं होना, मैं तो जाहिर को देख के बात कर रहा हूं। फरमाया तू किसी भी मोमिन से पूछ ले, अरे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? शर्मिंदा हो जाएगा, पेशेमान हो जाएगा, नादिम हो जाएगा। अच्छा कल पढ़ लूंगा, अच्छा परसों पढ़ लूंगा। कहा मोमिन की नीयत है सजदे की, उस मलऊन की न कल थी ना आज है। घबराहट तो नहीं हुई ना किसी पर? हाँ, मोमिन की इसी नीयत को देखकर खुदा भी कहता है गुनाह मिटा दूंगा। हैं फरिश्ते, अब देखें नबी साहब, फरिश्ते जो पैदा ही अमजद सजदों के लिए हुए, इबादतों के लिए हुए। इबादत अल्लाह की करते हैं, काम तुम्हारा करते हैं। नहीं जमील शाह जी, जब तक गजनफर के पास पहाड़ से ज्यादा वजनी दलील न हो, मैं मिंबर पे बात करने का सोच ही नहीं सकता। सूरह शूरा ने एक पहले इशारा दिया, वो इशारा वाली आयत भी सुन लो, फिर वजाहत वाली भी पढ़ देता हूं। फरमाया वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्ज़। फरमाया फरिश्ते अपने परवरदिगार के हम्द की तस्बीह पढ़ते हैं, व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्ज़, और जमीन पे रहने वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। पहुंचने वालों को मैं कहता हूं वाह, जो नहीं पहुंचे और तुम्हें भी साथ मिला ले। मैंने फिर नकवी साहब अली मर्तज़ा शाह जी सवाल किया अल्लाह से, पाने वाले जमीन पे तो फिरौन भी रहता है, जमीन पे तो यजीद मलून भी रहता है, जमीन पे तो काफिर मुशरिक मुनाफिक मुक़स्सिर मोमिन सब रहते हैं, किन के लिए करते हैं इस्तिग़फ़ार? सूरह मोमिन बोली। हाँ पढ़ लेना सूरह मोमिन, कल पढ़ के आना। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू लमगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका वक़ीहिम अज़ाबल जहीम वअदखिलहुम जन्नात अदन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है और जो अर्श के इर्द गिर्द रहते हैं, मेरे हम्द की तस्बीह पढ़ते हैं और मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्या क्या जाग के सुनना, क्या कह के इस्तिग़फ़ार करते हैं? फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलका, पालने वाले इन मोमिनों को माफ कर दे क्योंकि इन्होंने तौबा भी कर ली और तेरी सबील की पैरवी भी करते हैं। जी यानी एक तो मोमिन को तौबा की तौफीक है, ये रसूल की हदीस भी है और रसूल के बेटे सरकार मुखबिर सादिक की कि लन यखरुजल मोमिन मिन दुनिया हत्ता यतूबा, मोमिन उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक तौबा ना कर ले। ये शरफ सिर्फ अली वाले के पास है कि तौबा किए बगैर मौत नहीं आती, और जो अली का मुनकर है उसे तौबा भूल जाती है। ताबू तौबा की, वत्तबऊ सबीला का, और पैरवी की, इत्तिबा की, तेरी सबील की। अब हम ये देखना ये है कि फरिश्ते मांग क्या क्या रहे हैं अली वाले के लिए अल्लाह से। एक तो फ़ग़फ़िर, मग़फ़िरत कर, माफ कर दे। दूसरा वाक़िहिम अज़ाबल जहीम, पालने वाले इन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले।
فقط اتنا نہیں وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اور انہیں وہ جنت عدن بھی عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جی قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، آیت ہے، وعدتہم، جس کا تو نے وعدہ کیا، فقط ان کو دے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کو بھی دے جو ان مومنین کے باپ دادا جنت جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی جو بیویاں جنت جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی جو نسلیں صلاحیت۔ اور نقوی صاحب یہ مومن کا شرف ہے۔ ہاں حالانکہ عالم ذر میں کریم شاہ جی انکار اقرار وہاں ہو چکا ہے نا، روحوں نے جس روح کی مرضی آئی علی کو ولی مانا، جس کی نہیں ہوئی نہیں مانا، حالانکہ فیصلہ وہاں ہو گیا، لیکن یہ مومن کی عزت ہے کہ جب کوئی مومن دیکھے گا نا کہ میرے باپ دادا میں سے کوئی بندہ یا میری نسل کا کوئی بندہ یا میری بیویوں میں سے کوئی بیوی یہ مجھ سے الگ کھڑی ہے عذاب والی قطار میں، مومن کے دل پہ چوٹ پڑے گی، فوراً آواز قدرت آئے گی، او علی والے تیری اتنی عزت ہے میری نظر میں، اب بھی ان سے کہے اگر علی کو ولی مانتے ہیں تو اب بھی جنت چلے جائیں۔ یاد ہوگا ہم جو تمہیں ظہیر زیدی صاحب والے عشرے میں لاہور ممبر سے میں نے نقوی صاحب اعلان کیا تھا، بلکہ اعلان تو دو تھے، ایک جو اس وقت میرے بیان سے مربوط ہے وہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا بھئی دنیا تو آج کل سمٹ کے گلوبل ویلیج بن گئی ہے، روئے زمین کے ہر عالم کے نمبر انٹرنیٹ سے لیے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی مجمع کو، میں نے کہا دنیا کے علماء سے رابطہ کر کے مجھے پوچھ کے کل جواب دینا، نہ ملے تو پھر مجھ سے کہنا میں عرض کروں گا۔ تو یہ گواہ ہے کہ کوئی جواب نہیں ملا۔ سوال میں نے یہی کیا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ مومن نیکی ایک کرے اللہ لکھتا 10 ہے، اور گناہ ایک کرے تو ایک، وہ بھی 7 گھنٹے انتظار توبہ کے بعد۔ چلے پڑ رہی ہے بات؟ ہاں اگر 7 گھنٹے میں توبہ کر لے تو وہ بھی نہیں لکھتا، اگر 7 گھنٹے گزر جائیں اور توبہ نہیں کی تو پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے چلو ایک لکھ لو۔ یہ بظاہر عدل نہیں، ٹھیک ہے نا، بظاہر عدل نہیں۔ بھئی ایک مزدور کی مزدوری 200 ہے، آپ اسے 500 یا 1000 دے دیں، یہ فضل تو ہے، عدل نہیں۔ اور قیامت کا معاملہ فضل پہ نہیں عدل پہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ میں کیا کہوں، اپنے منہ میں بھی چنائی بننا چاہتا، کمال میرا بھی نہیں ہے، علم بانٹنے والا جب تک کانوں میں الہام نہ کرے ہاں تب تک یہ حقائق، جب تک بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا رہے شیرازی صاحب کہ میں عالم ہوں تب تک جاہل رہتا ہے، جب ان کے دروازے پہ سجدہ کر کے کہے میں جاہل ہوں وہ علم عطا کر دیتے ہیں۔ آؤ تھک تو نہیں، تھکے تو بتا دو، صرف اتنے بندے نہیں تھکے جتنے بولے ہیں۔ ایک کی 10 لکھنا نقوی صاحب یہی عدل ہے جی، یہی عدل ہے۔ اب پوچھو کیوں، تو عرض کروں، انسان 10 قبضوں کی تخلیق ہے۔ وہ مولوی کو استاد نے یہی بتا دیا ہے نا کہ انسان مٹی سے خلق ہوا ہے، تو مولوی لکیر کا فقیر بن کے اسی پہ کھڑا ہے، جبکہ بات ایسی نہیں۔ تخلیق انسانی میں 10 قبضے، تینتوں کی 10 مٹھیاں شامل ہیں، 9 قبضے فلکی ہیں، 1 عرضی ہے۔ دل نہیں چاہ رہا تو بدل دوں، 9 قبضے افلاکی، 1 قبضہ خاکی۔ فلکی کون کون سے ہیں؟
फलक उल अर्श से इंसान का अल्लाह ने दिल बनाया। ये ख्वाजा कौसर जमील शाह जी, ये जो सनोबरी शक्ल का गोश्त का लोथड़ा है, ये दिल नहीं, ये तो नुत्फे से बना है और ये कब्र में गल जाता है। वो कल्ब का तर्जमा भी हम दिल करते हैं, फुआद का तर्जमा भी दिल करते हैं। ये फुआद की बात कर रहा हूं, वो हकीकत जिसने इस दिल को धड़कन दी हुई है। समझ आ रही बात? हाँ, उसे फुआद कहते हैं, उस दिल की बात कर रहा हूं। वो फलकुल अर्श के कब्जे से बना। सद्र, शाद भाई, सीना, ये फलक कुर्सी के कब्जे से बना। कुरान पढ़िएगा, सद्र का ताल्लुक इस्लाम से है, कल्ब का ताल्लुक ईमान से है। जो सूरह ज़मर में है, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला बय्यनतिन मिन नूर रब्बिह, फरमाया जिस बंदे का सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे और वो अपने परवरदिगार के अता किए हुए नूर को दलील बना के चलता हो, वो किसी और जैसा हो सकता है? तो यह आयत नबी साहब बताती है कि सदर का ताल्लुक इस्लाम से और दिल का सूरह हुजरात पढ़ना, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम। अल्लाह कहता है, ऐ मोमिनो, मैंने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया है और मैंने तुम्हारे दिलों को ईमान से जीनत अता की है। अब पले पड़ गई बात, दिल का ताल्लुक ईमान से, यानी जो फुआद कहलाता है। इसीलिए सूरह बनी इसराइल में आदेशा है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह कहता है, कयामत के दिन कानों से भी सवाल करूंगा, आंखों से भी सवाल करूंगा, दिल से भी सवाल करूंगा। जब कुतुब अहले बैत की मैंने वर्गदानी की ख्वाजा कौसर के इन तीन से सवाल क्यों है, तो जवाब पता क्या मिला? इन्ना समा लित्तौहीद, समात का ताल्लुक है तौहीद से। ओ भाई, आलम अरवाह में हमारी रूहों ने आवाज ही सुनी थी ना कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तौहीद समात है, देखा किसी ने नहीं। वल बसरो लिन्नबुव्वते, बसारत है नबूवत के लिए, नबी को देखा गया है। वल फुआद लिल विलायते, दिल बना है विलायत के लिए, जहां नबूवत ने रहना है। वो चीज अल्लाह ने फलक कुर्सी के कब्जे से बनाई, जहां वली ने रहना है वो चीज फलक अर्श के कब्जे से गिनते रहो। और गजनफर की ये बात नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक भेज दो। कोई माई का लाल रद पेश करे, शहरक न कटवाऊं तो अपने अब्बा का नहीं। हाँ, फलक अर्श के कब्जे से हकीकत दिल, फलक कुर्सी के कब्जे से हकीकत सद्र, फलक ज़ोहल के कब्जे से अक्ल, फलक मुश्तरी के कब्जे से इल्म, फलक मरीख के कब्जे से वहम, फलक शम्स के कब्जे से वजूद। पल्ले पड़ रही है या मैं जंगल में बोले चले जा रहा हूं? है जिस फलक पे सूरज रहता है वो फलक शम्स कहलाता है। उससे कब्जा लिया, इंसान को वजूद अता किया। फलक ज़ोहरा के कब्जे से ख्याल, फलक अतारुद के कब्जे से फिक्र, फलक कमर के कब्जे से हयात। मैं गिनती में कमजोर हूं, फिर गिन लेना। फलक अर्श के कब्जे से दिल, फलक कुर्सी से सीना, फलक ज़ोहल से अक्ल, फलक मुश्तरी से इल्म, फलक मरीख से वहम, फलक शम्स से वजूद, फलक ज़ोहरा से ख्याल, फलक अतारुद से फिक्र, फलक कमर से जिंदगी और कब्ज़ाए अनासिर से ये बदन। समझ आई बात? जो 10 कब्जे हो गए ना पूरे, तो इन 10 कब्जों से बना है इंसान। एक कब्जा
عناصر کا، جس میں 4 چیزیں ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور تھک گئے ہو۔ ہاں پتہ نہیں کیوں میں نے یہ چیز شروع کر دی۔ اور ان 4 سے 4 اخلاط بنائی اللہ نے۔ صفرا کو آگ سے پیدا کیا، خون کو ہوا سے پیدا کیا، بلغم کو پانی سے پیدا کیا، سودا کو مٹی سے پیدا کیا۔ سودا کے معنی جنون ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں جنون ہو، سودا ہو، جس سے ولا رکھے، جنون کی حد تک رکھے۔ اب یہ اگر سمجھ میں آ گئی ہو میرے محترم سامعین کے، تو پھر اگلا نتیجہ دوں کہ گناہ ایک کیوں ہے، نیکیاں 10 کیوں ہیں۔ ان 10 قبضوں سے بنا ہے مومن، سمجھ گئے؟ اور حدیثیں ہیں خلق المومن للخیر، اللہ نے مومن کو خیر کے لیے خلق کیا۔ جب جمیل شاہ جی مومن کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس میں دل بھی شامل، اس میں سینہ بھی شامل، اس میں عقل بھی شامل، اس میں عقل بھی شامل، اس میں علم بھی شامل، اس میں وہم بھی شامل، اس میں وجود بھی شامل، اس میں خیال بھی شامل، اس میں فکر بھی شامل، اس میں جسم بھی شامل۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں مزدوری کرنے والے 10 ہیں، ایک کی 10 نیکیاں لکھ۔ اللہ ہاں جی بلے بڑی بات۔ ہاں اور جب مومن گناہ پہ آمادہ ہوتا ہے، وہ حقیقت فؤاد جو ہے، وہ کہتے ہیں نا بابا نا اس بازار سے میرا آنا جانا کوئی نہیں۔ حقیقت صدر الگ ہو جاتی ہے، عقل کہتی ہے بابا نا اس میں میں تیرا پارٹنر نہیں۔ علم الگ ہو جاتا ہے، فکر الگ، وہم الگ، خیال الگ، وجود الگ، حالات الگ۔ بے صرف وہ قبضہ جو اللہ نے خاک سے لیا تھا وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جب کرنے والا ایک ہے گناہ بھی ایک لے۔ یہ اب میرے سامعین گھروں میں جا کے سوچیں گے کہ جن دعوے داران علم کو ان ظواہر کی علتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ علی کے اسرار کو کیا سمجھیں گے؟ وہ میرے مولا کے حقائق کو کیا جانیں گے؟ وہ ان غوامض کو کیا سمجھیں گے؟ توجہ، اب یہ قبضہ خاکی ہے، ہاں جو گناہ کرتا ہے، جو عناصر سے لیا ہے اس کا لکھا گیا ہے۔ اب چونکہ 9 جوہری ہیں، لطیف ہیں، نوری ہیں، یہ ایک طرف ہیں، ایک خاکی الگ ہے جہاں 9 سفارشی ہوں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آؤ آج منڈی کی سرزمین پہ راز کھولنے لگا ہوں۔ بھئی فرشتے ہمارے کیا لگتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہم جہنم نہ جائیں، 14 کی کوشش ہے جہنم نہ جائیں، اللہ کی کوشش ہے مومن جہنم نہ جائے، کیونکہ اللہ اور 14 کے علم میں ہے اکیلا مومن تو جہنم نہیں جائے گا، عقل جل جائے گی، علم جل جائے گا، حیات جل جائے گی۔ مومن کا دل گناہگار نہیں ہے چونکہ قبضہ عرش سے ہے۔ اگر علی مرزا شاہ جی میرا مجمع تھک نہ گیا اور سامعین کے قوت خرید باقی رہی تو پھر آگے چل کے بتاؤں گا کہ دل گناہگار کب ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا علی شاہ جی، وہ بھی قرآن پڑھ کے بتاؤں گا۔ ہاں اگر آپ تازہ دم رہے تو۔ اگر پہلے ایک چیز سامنے آ گئی ہے، حدیث رسالت 7 آیت کی تائید، اس کا ایک چھوٹا سا پہلا ٹکڑا میں پہلے اس ممبر سے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آج دل چاہتا ہے پوری حدیث پڑھوں۔ سب چاہتے ہیں جو برآمدے میں بیٹھے ہیں باہر والے، میری طرف دیکھنا۔ عبداللہ بن عباس راوی ہے، وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا ان اللہ لا يعذب هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي وعترته الا وانه لم يمش فوق الارض بعد النبيين والصديقين افضل من شيعة علي بن ابي طالب ومحبيه الذين يظهرون امره وينشرون فضله
والویل کل الویل لقاتم لفضلہ لأن القاتم لفضل علی جہلا حالک حیث لم یعرف امام زمانہ والقاتم لفضلہ بغضا منافق لأن طینتہ خبیثۃ عرضت علیہا ولایتک یا علی وابت فمسخت ونودع فی عالم المسوخات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والمؤمن الموال العارف بعلی عابد وإن لم يعبد محسن وإن أساء والناوج وإن عذرب وإليهم الإشارة في قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. کاش لوگ تھکا نہ کرتے. بہرحال اس کا ترجمہ تو میں پیچھے پکڑ پکڑ کے بھی سنانا پڑا تو سنا کے چھوڑوں گا. جی سر اٹھانا، ممبر پہ ہوں. اور حوالے کے لیے میعاد نہیں جمیل شاہ جی، بس آپ کی کوٹھی تک 4 قدم چلیں، ایک سامنے نظر آ رہی ہے. اور مجلس کے بعد دیکھ لو، رسول فرما رہے ہیں لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء. فرمایا قیامت کے دن جس مخلوق کو بھی اللہ عذاب دے گا صرف علماء کے گناہ کی وجہ سے. رسول تیرے رسول کی حدیث ہے لا یعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء، علماء کے گناہوں کی وجہ سے. سخیہ سنی سکی تو کٹھے نہ ساڑ، کچھ علامتیں بھی تو بتا کہ کن علماء کے گناہ کی وجہ سے. قال الذین یکتمون الحق من فضل علی، ان علماء کے گناہ کی وجہ سے جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں.